تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، ہر سال اس پر بحث ہوتی ہے اور اہل علم اس کا جواب دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے زیادہ ڈیٹیل میں تو میں بات نہیں کر رہا، محض جو اس میں مسئلہ جو اختلاف ہے مطلب وہ اس بات پر ہے کہ جو حدیث میں صحیح مسلم کی جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرر یا سرتن یا سرارن، کئی معنوں میں کئی الفاظ کے ساتھ آیا ہے، یہ اس پر بحث ہے اور ائمہ کا اس پہ اختلاف ہے اس کے معنوں میں۔ بعض کے نزدیک یہ اوائل مہینہ آتا ہے اور بعض کے نزدیک وسط ہے اور بعض کے نزدیک اواخر ہے۔ ائمہ کی بحث ایک طرف رکھتے ہوئے میں محض آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس سے اس معنوں کی تفسیر بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ معنی وسط شعبان کے کیوں ہم لے رہے ہیں، کیونکہ اس میں ائمہ کے جو اقوال ہیں اس میں تو دونوں طرف کی باتیں ہیں، لیکن ہم اس پر کیوں عمل کر رہے ہیں 15 شعبان لے کر، اس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہی ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا کسی شخص سے پوچھا تھا کہ تم نے کیا اس مہینے کے سرر میں روزے رکھے یا سرہ میں روزے رکھے، تو انہوں نے منع کیا، تو آپ نے فرمایا فصم یومین مکانہ، کہ اس کی جگہ تم 2 روزے رکھنا۔ اچھا، اب اس میں اگر ہم ویسے شروع کی بھی بحث بہت کم لی گئی ہے، اس پہ زیادہ جو بحث ہے وہ وسط اور آخر کی ہے، تو اگر اس کو ہم آخر میں لیتے ہیں تو اس سے 2 حدیثوں کی مخالفت نظر آتی ہے۔ کون کون سی؟ ایک جو صحیح بخاری کی حدیث ہے لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ رمضان کے استقبال کے لیے تم 1 یا 2 روزے کوئی بھی شخص نہ رکھے، سوائے اس کے جو الا یکون کانا یصومہ، سوائے اس کے کہ جو اس سے پہلے روزے رکھتا آیا ہو، یعنی جس کی روٹین میں رہا ہو، جیسے پیر جمعرات کے بعد جو روزے رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو اگر وہ کوئی شخص ہے جو سال بھر اس طرح کی اس کا معمول ہے، تو اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اگر اس کا شعبان کا آخر میں اگر اس کا پیر جمعرات کا دن پڑ رہا ہے تو وہ روزہ رکھے گا، لیکن اس کے علاوہ خاص طور پہ منع فرما دیا کہ کوئی بھی یعنی کہ شعبان کے آخر میں، یعنی کہ رمضان کا استقبال جو ہوگا اس سے پہلے شعبان کا آخر ہی بنے گا، اس میں کوئی شخص روزے نہ رکھے۔ تو اواخر کی ترتیب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے خود بخود ہوتی ہے۔ پھر دوسرا ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد میں جو مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث ہے جس کی سند حسن ہے، اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو تم روزے نہ رکھو، یا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ جب شعبان میں نصف باقی رہ جائے تو اس کے بعد تم روزے نہ رکھو، یعنی کہ آخر کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا کہ شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھنے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے رمضان کے استقبال میں روزے نہ رکھو، یا 1-2 دن کے، یعنی کہ شعبان کا آخر ہو گیا۔ اور ابو داؤد اور ترمذی کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو اس کے بعد بھی روزے نہ رکھو۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، تو اس وجہ سے جماعت المسلمین اس پر نصف شعبان کا 15 شعبان کا روزے کا مطلب دیتی ہے، موقف دیتی ہے۔ اوائل کی بات بھی اگر کر لیں کہ شروع کا دن شروع میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جب اس سے پوچھا تھا، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ تم نے روزے رکھے، اس نے کہا نہیں رکھے، آپ نے فرمایا کہ اب تم رمضان سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد اس کی جگہ پہ 2 روزے رکھ لینا،
اگر یہ بات شروع کی ہوتی تو نصف شعبان میں ابھی وقت تھا، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما سکتے تھے کہ یہ کام تم ابھی کر سکتے ہو نصف شعبان سے پہلے تک، کیونکہ روزے رکھنے کی ممانعت نصف شعبان کے بعد کی ہے۔ تو اگر عقل سے بھی دیکھیں گے ہم اس کو، تو لاجیکلی بھی یہ معنی جو ہیں وہ بیچ کے وسط کے مہینے کے بنتے، نہ شروع کے بند، آخر کی تو بالکل تردید ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کے ذریعے بالکل تردید ہو جاتی ہے، نہ رمضان کے استقبال میں روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا، یہ تو مکمل تردید ہو گئی۔ اور شروع کی تردید اس لیے ہوتی ہے کہ اگر شروع پہلے یا دوسرے شعبان کا روزہ ہوتا ہے تو آپ اس سے فرما سکتے تھے ابھی وقت ہے، روزے رکھ سکتا تھا، وہ نصف شعبان تک وہ روزے رکھ سکتا تھا، اس کی جگہ 2 روزے وہ رکھ لیتا، آپ اس کو وہاں یہ چیز دے سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ یہ وسط شعبان کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا، اس لیے وہاں روزے رکھنا ثابت نہیں ہوتا۔ آخری چیز جو اس میں بات ہمارے یہاں پر لوگ لیتے ہیں کہ اس سے مراد ایک روزہ نہیں ہے، اس سے مراد ایام البیض کے روزے ہیں، یعنی 13، 14، 15 شعبان، یا اس سے مراد 2 روزے ہیں 14، 15 شعبان۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایام البیض کے روزے ہیں تو ایام البیض کے 3 روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، یہاں پر اس کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ایام البیض کے فضائل تو احادیث میں مختلف جگہ پر الگ طریقے سے موجود ہیں جو آپ سب کے علم میں ہیں، اور اگر یہاں پہ آپ ایام البیض کے روزے کہتے ہیں کہ یہ 3 روزے ہیں، تو آپ خود عقل سے سوچیں کہ 3 روزوں کی جگہ 2 روزے رکھوانا بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، یا تو 3 کی جگہ 6 روزے ہوتے کہ 1 کی جگہ 2 اضافہ ہے اس کا، یا پھر 3 کی جگہ 3 ہی روزے ہوتے، لیکن 3 کی جگہ 2 روزے رکھنا کہیں سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا 2 کی جگہ 2 روزے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جو اس کے عربی متن ہے وہ اس پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ یہ 1 روزے کی بات ہو رہی ہے۔ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ، اس کو اگر جو عربی سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو کی ضمیر کا مرجع روزہ ہے، وہ والا نصف سرہ کی طرف ہے، اور اگر یہاں پر ہوتا 2 روزے تو آپ یہاں فرماتے فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُمَا، کہ تم ان 2 روزوں کی جگہ 2 روزے رکھنا، اور اگر 3 روزے ہوتے تو آپ فرماتے فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُمْ، کہ تم ان روزوں کی جگہ 2 روزے رکھنا، لیکن وہاں پر عربی متن اس بات کو دلالت کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ وہاں 1 روزے کی بات ہو رہی ہے، مَكَانَهُ، اس کی جگہ 1 روزہ تم نے رکھنا ہے۔ آخری جو اس پر یہ وہ سارے اعتراض جو میں سنتا رہتا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، محض اس کے علاوہ اگر کوئی ہو تو پھر میرے علم میں نہیں ہے۔ آخری یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں حدیث میں تو نصف وسط کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ وسط 15 شعبان ہے، یا کیونکہ اگر 30 دن پورے ہوں گے تو 15 تو بنتا ہے، اگر 29 دن ہوں گے تو 15 نہیں بنتا، اس طرح کا اعتراض بھی میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ دیکھیے اس کا اندازہ تو آپ بھی نہیں لگا سکتے جب تک چاند آپ دیکھ لیں۔ پھر یہ اعتراض ہم اس حدیث پہ بھی کریں اذن تصف الشعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان نصف ہو جائے تو تم روزے نہ رکھو، تو آپ بتائیں کہ 14 تاریخ کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا جائے گا یا 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا جائے گا؟ اگر نصف کی بات کی جائے گی کہ نصف 15 ہے یا 14 ہے، ویسے تو 15 30 کے ذریعے 15 بنے گا، 29 کرو 14.5 بنتا ہے، 14 بھی نہیں بنتا، نہ 15 بنتا ہے، تو یہ اعتراض تو لغو ہے، کیونکہ یہ چیز انسان پہلے سے معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ یہ مہینہ 30 کا جائے گا یا 29 کا جائے گا۔ جو عقل کی بات ہے وہ 15 ہی بنتی ہے، اور اس پہ اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو پھر آپ اس حدیث پہ بھی اعتراض کریں کہ جو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں ترمذی میں کہ نصف کے بعد روزے نہ رکھو، تو اب کوئی شخص 14 کے بعد اپنے آپ کو روزہ رکھنے سے پابند کرے گا یا 15 کے بعد، اس کی وضاحت نہیں ہوگی۔ اس لیے 15 شعبان پر دلائل مضبوط ہے، اور بس کی تشریح ہمیں دوسری احادیث سے مل جاتی ہے، آخر کی تردید ہمیں دوسری حدیث سے ملتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔